بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی خاص عبادت کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا، اور اسی مناسبت سے دین کی کچھ باتیں سنانے کی سعادت بخشی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس پیدا فرمانے کا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جو انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے وہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دنیا میں رہتا سہتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں گزرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزرے گی، صحابہ کرام کے نمونے کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں قیامت کے دن ہمارا مواخذہ کریں گے، اور پھر ہماری یہ زندگی وہ زندگی نہیں کہلائے گی جس مقصد کے لیے اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان کی زندگی میں اوقات کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انہی اوقات، انہی زمانے میں انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، انسان ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرتا ہے، انسان مسرت کے لمحات سے بھی گزرتا ہے، اور مصیبت، بلا اور آفات کا بھی سامنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کا جو مدار رکھا ہے، انسان کے نجات کی جو بنیاد بتائی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتانے کے لیے،
اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بات کی جب اہمیت بتانی ہو، کسی بات کو جب ٹھوس انداز میں کہنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان اسی زمانے میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان اسی زمانے میں یا تو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی زمانے میں انسان کو خوشی کے لمحات بھی میسر آتے ہیں، اسی زمانے میں انسان تکلیف اور مصائب کے لمحات سے بھی گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس نے قوموں کے عذاب کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت نوح کی قوم پر، حضرت شعیب کی قوم پر، حضرت صالح کی قوم پر جو عذابیں آئی، اللہ یہ زمانہ اس کا شاہد ہے، یہ زمانہ اس کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ دنیا کے اندر جتنے انسان جی رہے ہیں، جتنے انسان زندگی گزار رہے ہیں، سبھی کے سبھی خسارے میں ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ حاکم ہو یا رعایا ہو، کوئی بھی ہو، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں ہے۔ ہاں، خسارے سے بچنے والے، نجات پانے والے، ہدایت کی راہ پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول کون لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر دل کی گہرائی سے ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اپنی موت پر ایمان لانا اور آخرت میں حساب و کتاب پر ایمان لانا۔ جو ان تمام چیزوں کو جس کا ذکر ایمان مفصل کے اندر کیا گیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے، خواہ اس کا تعلق اعمال سے ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خواہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، لوگوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے تحت آ جاتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری جو چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ وہ حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو معروف چیز کا، نیکی کا، ثواب والے اعمال کا حکم دیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر، مصیبت آنے پر جو صبر کی جاتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ کسی
عمل صالح پر مداومت اختیار کرنا، کسی عمل صالح کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور جو بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو اپنے دل سے قبول کرنا اور اس پر جم جانا، یہ بھی صبر کے تحت آتا ہے۔ یہ چار اوصاف جس کے اندر پیدا ہو جائیں گے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے قبولیت ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچا مقام ہے۔ لیکن اگر آج ہم غور کریں اس مختصر سی صورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی تمام بنیادوں کو بتا دیا ہے۔ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون نجات کے راستے پر ہے، کون گمراہی کے راستے پر ہے، کس کی زندگی رب سے ناراضگی کے راستے پر گزر رہی ہے، اور کس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کریں، اور امر بالمعروف ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کی باتیں بتانا، ایک دوسرے کو گمراہی کے راستے سے کھینچ کر ہدایت کے راستے پر لانا، ایک دوسرے کے لیے یہ اس بات کی فکر میں رہنا کہ اس کی ہماری زندگی اگر صحیح ڈگر پر چل رہی ہے، ہماری زندگی اگر صحیح نہج پر چل رہی ہے، تو اپنے بھائی کی زندگی کو بھی اسی نہج پر لانا۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ مسلمانوں کے احوال پر غور کریں، اسی ملک کے حالات نہیں بلکہ عالمی حالات پر غور کریں، کسی مسلمان ملک کے احوال کو آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں مسلمان ذلت و پستی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں ان کی اچھی طریقے سے کٹائی چل رہی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، ہر میدان میں، ہر محاذ پر مسلمان پھسلے ہوئے ہیں، مسلمان ذلت و خاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آج کا مشاہدہ ہے۔ آج اگر اخبارات دیکھتے ہیں، چینلوں پر آپ دیکھتے ہیں، اور رپورٹیں اور خبروں کو دیکھیں گے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو۔ ایک طرف مسلمانوں کے یہ احوال ہیں، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ دونوں میں تو تعارض ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ آج بہترین امت ہم کیسے ہیں؟ نہ ہماری سیاسی کوئی پوزیشن ہے، نہ سماجی کوئی پوزیشن ہے، ہم اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، پھر ہم خیر امت کیسے کہلائے؟ یا تو قرآن کی بات مانیں، یا آج جو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اور نگاہوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان لائیں یا قرآن کریم کو دیکھیں؟ دونوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، تعارض ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر امت کا لقب دیا ہے اس امت کو، اس کی علت بھی بتائی ہے، اس کا سبب بھی بتایا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تمام جہاں والوں کے رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تمام جہاں والوں کو حق کے راستے پر لانے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ آج اگر ہم غور کریں
کنتم خیر امت، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن اس کو جس علت کے ساتھ، جس سبب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہو، تمہارا کام خود بھی ہدایت پر قائم رہنا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت پر لانا ہے۔ آج ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں؟ جب علت نہیں پائی گئی، جب سبب نہیں پایا گیا، تو ظاہری اعتبار سے ذلت و مسکنت اور ذلت و خواری ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، ہر شعبے سے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم ناکامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہم پھسلتے جا رہے ہیں، ہم ذلت اور خواری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی اسباب یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کی، تمہارا کام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا ہے۔ لیکن ہم بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ایک اچھا داعی کب بنیں گے؟ جب ہمارے اندر ایمان کی صفت پیدا ہوگی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، جو داعیانہ اوصاف ہیں، ہمارے کردار سے اس کی جھلک آنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اسلام کی تعلیمات میں کوئی جھول نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں کہیں داغ نہیں ہے، کہیں دھبا نہیں ہے۔ اگر دھبا ہے ہمارے کردار میں ہے، اگر داغ ہے ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ لوگ اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کو تو ویسا ہی مسلمان ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے، بات چیت کے انداز سے، رہن سہن سے، معاملات کے وقت، ہر ایک وقت اسلام کی جھلک آنی چاہیے، دین کی جھلک آنی چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کتنی ہیں؟ جب یہ چیزیں نہیں ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ قرآن کریم تو صاف اعلان کر رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی، سرفرازی، کامیابی تمہارے لیے ہی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، ایسے مومن بن جاؤ کہ ہر حالات میں دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ حالات خواہ کس قدر طوفان مچانے والے ہوں، فتنے کسی قدر بڑے ہوں، لیکن ایک مسلمان کو دین پر قائم رہنا چاہیے۔ دنیا داروں کے اوصاف سے ان کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے، مغربی اقوام کے اطوار سے، عادات سے انہیں دل کے اندر ان کے بارے میں اچھا رویہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اچھا رویہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں، تعلیمات دی ہیں، قرآن و سنت کے اندر جو ہمیں احکام بتائے گئے ہیں، اسی سے ایک مومن کامیاب ہو سکتا ہے، اسی سے ایک مومن کی زندگی سنور سکتی ہے۔ ورنہ ان الانسان لفی خسر، اسی فہرست میں ہم شامل ہوں گے۔ اگر اس فہرست سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، نقصان سے نکلنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی نقصان ہو، خواہ وہ دینی نقصان ہو، تو ہمیں قرآن کی اسی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ہم ایمان والے بن جائیں، عمل صالح والے بن جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینے والے بن جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، یعنی گناہوں سے روکنے والے اور ثواب کے کاموں پر، نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرنے والے بن جائیں۔ تبھی جا کر کے ہماری زندگی کا پہیا درست سمت چلے گا، تبھی جا کر کے ہماری زندگی صحیح ڈگر پر چلے گی، تبھی جا کر کے ہم ان بشارتوں کو لینے والے بن جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اگر آج کے اس دور میں بھی، آج کے اس حالات میں بھی جو فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے، ایک سے ایک فتنے، ایک سے ایک آزمائشیں، ایک سے ایک مشکلات مسلمانوں کے لیے پیش آ رہی ہیں، لیکن ہم ہیں سدھرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی کے نہج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے دامن میں آنے کے لیے تیار نہیں، صحابہ کرام کے اوصاف کو، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر آج بھی ہم تیار نہیں ہوئے، آج بھی ہم نے قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگایا، ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، تو یاد رکھیے مستقبل کا دور بہت خطرناک آئے گا۔ آج جو ہم کھلے عام سجدہ کرتے ہیں، آج جو ہمارے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، آئندہ چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے اس سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا خیال کریں، سوتے وقت ہمارے اپنے ذہن میں یہ بات لائیں کہ ہم نے آج کا پورا دن کیسے گزارا ہے، کل کا دن کیسے گزارنا ہے، ہم نے آج کے دن کیا کیا برائیاں کی ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور پھر سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اور خاص کر مسلمانوں کے احوال کو درست فرما، اور ہم سب کو قرآن کریم کی دامن میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل